وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بیت اللہ، شعائر اللہ اور حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام ہم کیسے کریں؟ ہمیں حکم ملا اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ لا تحلوا، اس کا معنی آتا ہے کہ حلال نہ کرو، لیکن اس کا معنی بے حرمتی، یہاں بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ نے حرمت والے بنا دیے ہیں، تم بے حرمتی نہ کرو۔ ایمان والو، تمہیں اجازت نہیں ہے بے حرمتی کرنے کی۔ کس کی؟ بیت اللہ کے گھر کی، اللہ کے شاعر، یا شاعر سے مراد مناسک حج ہے۔ جو مناسک حج ہیں، ماشاءاللہ تقریباً سبھی نے حج کیا ہے، وہاں کے منظر دیکھے ہیں، لوازمات بھی دیکھے ہیں۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی شہر حرام، حرمت والا مہینہ جس طرح آج ہم محرم سے گزر رہے ہیں۔ ولا الہدی، اور نہ قربانی، ولا القلائد، اور قربانی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوتے ہیں، نشانیاں لگا رکھی ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو بیت اللہ کی طرف سفر کرنے والے، جانے والے ہیں، قصد کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں، جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رضوان، خوشنودی، رضامندی تلاش کرنے نکلے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول لو پھر تمہیں شکار کی اجازت ہے۔ تو حرمت والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ بیت اللہ، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر، اس کی نشانیاں، شہر الحرام، قربانی والے جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں، اور بیت الحرام کا، مسجد حرام کا، بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے، قصد کرنے والے، جانے والے۔ بیت اللہ جہاں تک اس کا تعلق ہے، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے اپنا گھر خود بنوایا ہے، حکم دے کے۔ یہ وہ گھر ہے جو اللہ نے خود بنوایا ہے۔ کس کو حکم دیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو، باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، بنانے والے، رب کا گھر بنانے والے، تعمیر کرنے والے، اس کی اینٹیں، اس کا گارا اٹھانے والے، مستری مزدور، سب نبی ہیں۔ کیا مقام ہے اس گھر کا! اللہ نے خود بنوایا، اور جتنی مسجدیں ہیں یہ سارے اللہ کے گھر ہیں۔ اور اللہ کے گھر کوئی عام بندہ نہیں بناتا، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کا گھر ہم تو کہتے ہیں، اور یہ جی جگہ جگہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ اللہ، ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا گھر عام بندہ نہیں بناتا، اللہ اپنی خاص توفیقات سے نوازتا ہے اس بندے کو جو اللہ کا گھر بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ قرآن، اللہ کا فرمان، انما سوائے اس کے نہیں، آخری بات، فائنل بات، اللہ کہہ رہے ہیں فائنل بات ہے۔ کیا؟
یامر مساجد اللہ، یامر تعمیر کرتا ہے اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر۔ کون؟ من آمن باللہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس قدر دیانتداری سے اللہ کا گھر بنانا ہے، مجھے ایک ایک لگائی جانے والی اینٹ کا انعام ملے گا، اور اگر میں نے غلطی کی ہر غلطی پہ میری پکڑ ہوگی۔ یہی تو آخرت پر ایمان ہے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ جو بنانے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، یہ ہم نے بنا دے، لو جی مولوی صاحب نے گھر شروع کیتا ہے، اپنا بھی گھر شروع کیتا، مسجد وہ کہتا ہے اللہ کا گھر بنانا، اللہ کا گھر بنتا ہے، اللہ کا گھر بعد میں بنتا ہے، مولوی صاحب کا گھر پہلے بن جاتا ہے۔ بھئی رہنے کے لیے تو اس کو بھی جگہ چاہیے نا۔ اور ظالموں اور ریاست کے مالکوں، تم نے کون سا نظام وضع کیا ہے؟ جاؤ جا کے دیکھو عرب ممالک میں خطیب کا، امام کا گھر دیکھو جا کے۔ پاکستان میں منسٹروں کو، وزیروں کو کہ ایسے گھر نصیب نہیں جو امام مسجد کو وہاں گھر ملے ہوئے ہیں، جو عزت اور توقیر وہاں ملی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہے، اس معاشرے کو پتہ ہے کہ امام اور خطیب کا مقام کیا ہے، اور ہم نے اس کو کمی بنا دیا، اس کو خوار کر دیا۔ جہاد کر رہا ہے آج اللہ کا بندہ، لوگوں کے تانے بھی سنتا ہے اور مسجدیں بھی بناتا ہے، بہت بڑا جہاد کر رہا ہے۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان لوگوں کو۔ اس معاشرے نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ معاشرہ داڑھی دیکھ کر نفرت کرنے لگتا ہے۔ کسی کے منہ سے اگر لفظ عربی کا سن لیا، حدیث کا، قرآن کا لفظ سن لیا، نفرت کرتا ہے۔ تم جہاد کرتے ہو کہ دین کی شریعت کی باتیں کرتے ہو اور اللہ کے گھر تعمیر کرتے ہو۔ پھر فرمایا ما کان للمشرکین، ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، اور مشرکوں کو توفیق نہیں اللہ کے گھر بنانے کی، ممکن ہی نہیں ہے کہ مشرک اللہ کے گھر بنائے۔ یہ تو مومن بندے اللہ پر یقین رکھنے والے اللہ کے گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر فائنل بات کر دی، کیا؟ انما المشرکون نجس، اللہ نے بیان کر دیا مشرک تو پلید ہیں، مشرک پلید ہیں، اور پلید آدمی فلا یقرب المسجد الحرام، پلید نجس مشرک داخلہ بند اس کا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، آج کے بعد نہیں آئیں گے، کوئی جا کے تو دیکھے وہاں۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے رسول کا اعلان ہے کہ کوئی مشرک وہاں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے دشمنوں کے لیے وہ جگہ نہیں ہے۔ بعد عام ھذا، اس سال کے بعد، یہ فائنل خطبہ ہے نا، آج کے بعد کوئی نہیں ادھر آئے گا۔ نکل جاؤ مشرکو، اٹھا لو بت اپنے لے جاؤ۔ تم نے اتنی گندگی اور غلاظت پھیلائی ہے کہ پورا بیت اللہ تم نے بتوں سے بھر دیا، اس کے اوپر بھی رکھ دیے۔ آج کے بعد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی فرما دی۔ پھر شاعر اللہ، اس سے مراد مناسک حج ہے۔ حج میں جو جو مقامات ہیں، جو ارکان ہیں، ان سب کا احترام واجب ہے، لازم ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
یہ تو دلوں کی خشیت ہے، یہ تو دلوں کا تقوی ہے، یہ تو اندر کی پرہیزگاری ہے، یہ تو تیری اندر کی انسانیت ہے۔ انسان ہوتا ہی وہ ہے جو رب کی پرستش کرے، رب کی بندگی نہ کرے۔ انسان کیسا؟ جو بندہ نہ بنے وہ بندہ کیسا؟ بندہ نام ہی بندہ ہونے کا ہے، بندگی کرنے کا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، والشہر الحرام، اور شہر حرام، ماہ محرم یا ماہ حرام، ان کی بھی بے توقیری نہیں تم کر سکتے، تم پر واجب ہے احترام کرنا۔ مہینے کتنے ہیں؟ 12 مہینے۔ قرآن نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن میں دنگا، فساد، لڑائی، زیادتی، وہ تو ویسے کبھی بھی جائز نہیں، لیکن ان میں تو خصوصی طور پر جائز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی کل قتال کبیر، لوگ سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ کہ حرمت والے مہینے کے متعلق سوال کرتے ہیں، کیا اس میں لڑائی کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ان مہینوں میں، ان ایام میں لڑائی کرنا، دنگا کرنا، فساد کرنا، بڑا عجیب سوال ہے، جملہ ہے کہ غیروں سے تو لڑائی نہیں کرنی ہم نے، قرآن نے منع کر دیا۔ مسلمانوں، تم نے کافروں سے نہیں لڑنا محرم میں، آپس میں تو لڑ سکتے ہیں۔ کیا مسلمان آپس میں لڑ سکتے؟ اب محرم آ گیا ہے، محرم آنے سے پہلے پوری گورنمنٹ ریاست متفکر ہو جاتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، انتظامی میٹنگ علماء کے ساتھ، عام طبقے کے ساتھ، بھئی امن قائم رہے، امن قائم رہے۔ تو جس چیز میں امن قائم کرنا ہے وہ کون کرے گا؟ امن قائم ہو گیا، انتظامیہ آ گئی، باہر پیر لگ گئے، کوئی اندر نہیں آئے گا، مائک آ گیا مولوی کے ہاتھ میں۔ اور مولوی کیا ہے؟ وہ بیان کر رہا ہے، وہ نقطے نکال کر کہ فلاں صحابی نے فلاں کے بارے میں بات کی۔ ابے ظالم، قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنے والے تھے، اور تو ڈھونڈ کے نکال رہا۔ کہتا ہے میں بیان نہیں کر رہا، لیکن میرا اشارہ سمجھ گئے ہو نا، اشاروں میں، کنایوں میں بے حرمتی کر رہا ہے، پیرے میں اوپر پیرا ہے، امن قائم کرو۔ انتظامیہ کہہ رہی ہے امن قائم کرو، اور باہر پہرے دار کھڑے ہیں، اور اندر کہتا سمجھ گئے ہو، سمجھ گئے نا میری مراد کیا ہے؟ ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی، نبی کی بنات مکرمات کی شان میں گستاخی، جلیل القدر اصحاب رسول کی شان میں گستاخی، وہ ٹیم، وہ جماعت جو رسول نے تیار کی، اور چن کے ابو بکر مسلح پہ کھڑے ہو جائے، عمر تلوار پکڑو، عثمان یہ سارا سرمایہ اللہ کی راہ میں دے دو، علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اللہ کا رسول جماعت تیار کر رہا ہے، ان کی ذمہ داریاں لگا، تم سارے میرے ہو، تم سارے میرے ہو، آج بھی میرے ساتھ کھڑے ہو، کل بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، نبی کے اصحاب کے بارے میں، اور امن قائم کرو۔ اللہ نے فرمایا شہر حرام میں ایسا کام نہ کرو،
ہم نے سوچ لیا کہ چلو دشمنوں سے تو نہیں لڑنا، آپس میں تھوڑی تھوڑی لڑائی ہو سکتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ پھر قربانی کے جانور وَلَا الْحَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ بَيْتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ قربانی کے جانوروں کا بھی احترام ہے، انسانوں کا تو بلا اولا ہوگا نا۔ اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، وہ رات جو ذوالحلیفہ میں آپ نے گزاری، تو صبح پھر آپ اپنی تمام پاک بیویوں سے ملے، آپ نے ان سے مصاحبت مباشرت فرمائی، پھر غسل فرمایا، حج کی تیاری کی، اور جانور ان کے گلے میں پٹے خود باندھے، نشانیاں لگائیں، 60 سے زیادہ 62 63 جتنے بھی ہیں، پھر لے کے چلتے ہیں، اور دنیا میں ایک مثال قائم کر دیں۔ ہاں، احرام باندھنے سے پہلے خوشبوئیں وغیرہ لگانا یہ نظام پہلے کا ہے، بعد میں نہیں، احرام کے بعد نہیں۔ اور کیسا عجیب فقیرانہ لباس ہے، بادشاہ تاج و تخت کے مالک، سب کچھ اتار کے رکھ دو، یہ 2 چادریں پہن لو۔ فقیر آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بھی اسی سفید چادر میں۔ بیت اللہ میں تصور بھی نہیں کر سکتے امیر کون ہے غریب کون ہے، سارے فرق مٹا دیے۔ کیسا خوبصورت نظام ہے۔ مسلمانوں، اگر وہاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو، برابر میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ سکتے، وہ اپنی پڑھ رہے، تم اپنی پڑھ رہے، وہ اپنی دعائیں کر رہے، تم اپنی دعائیں کر رہے، تو یہاں کیوں نہیں کھڑے ہو جاؤ ایک حساب میں؟ مسجد میں جا کر ملاؤ نا، اپنے کندھے ملاؤ، ساتھ مل کے کھڑے ہو، یہاں بھی فرق رکھ رہے ہو۔ ایک سب میں کھڑے ہو جاؤ اور اس دعا کے ساتھ کرنا